اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی ہے، جنگ خیبر کے موقع پر کہا تھا کہ جو شخص اس درخت یعنی لسن کو کھایا ہوا ہو اسے ہماری مسجد میں نہ آنا چاہیے۔ کچا لہسن یا پیاز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس سے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جس سے نمازی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو مجھ پر ایک بار صلاۃ اور درود بھیجے گا، اللہ اس کے بدلے اس پر 10 بار صلاۃ رحمتیں بھیجے گا۔ یہ احادیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ابو بکر و عمر اور عثمان کے ساتھ سفر کیا۔ یہ لوگ سفر میں نماز ظہر اور عصر 2 رکعتیں رکعت پڑھتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا تو میں تجھ سے بخشتا رہوں گا۔ خود تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر رب نے ارشاد فرمایا، اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین میں برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے میرے در پر آئے گا، لیکن
میں تیرے ساتھ اگر تو مجھے کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہوگا تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا۔ یہ احادیث سنن ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔